وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 95 میں سورۃ المرسلات آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 45 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان المتقین فی ظلال وعیون. کلمت ان میں یہاں نون پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر ہم نون کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسے کہ یہاں حرف نون ہے تو یہ 2 نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک. کلمت المتقین میں یہاں بھی حرف تا پہ تشدید ہے تو اس کا دھیان رہے. پھر حرف القاف ہے. قاف کو ہم زبان کی جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ادا کریں گے. قاف حروف التفخیم میں سے بھی ہے، لہذا ہم قاف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت ظلال میں یہاں حرف الضا ہے. وا کی ادائیگی زبان کی سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، لہذا ہم حرف الضا کو وہیں سے پڑھیں گے. وا بھی حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. جو کہ لام پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہوا. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخر میں حرف اللام کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف الواو ہے. واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ظلال وعیون. کلمت عیون میں یہاں حرف العین ہے. عین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے جو کہ اس پہ پیش ہے اور حرف الیا پہ پیش ہے، لہذا ہمیں یہ دونوں پیش کو ظاہر کرنا ہے. آخر میں حرف نون کے نیچے تنوین زیر ہے. اگر ہم یہ آیت کو اگلے آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو جو کہ حرف الواو دوسری والی آیت میں حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. عیون وفواکہ. اور ہم کلمت عیون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، پھر حرف النون کو ہمیں ظاہر کرنا ہے. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون. کلمت فواکہ میں یہاں کاف کے نیچے زیر ہے اور ہاں پہ زبر ہے، تو ہمیں یہ سب حرکات کا دھیان دینا ہے. کلمت مما میں میم پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر ہم حرف المیم کو پڑھیں گے. کلمت یشتہون میں یہاں جو کہ شین پہ جزم ہے، لہذا ہم حرف شین کو ظاہر کریں گے اور شین کو ہم زبان اور اوپر کے تالوں کے درمیان سے ادا کریں گے. وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. کلمت وَاشْرَبُوا میں یہاں حرف الراء ہے اور اس پہ زبر ہے، تو راء کا حکم ہے تفخیم. ہم حرف الراء کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت ہنیئن میں یہاں یا پہ مد کا علامہ ہے، تو یہاں مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو. مد واجب متصل میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. پھر حمزہ پہ تنوین زبر ہے اور اس کے بعد حرف البا ہے کلمت بما میں. با حروف الاقلاب میں سے ہے اور اقلاب کا معنی ہے بدل دینا، تو ہم یہ تنوین کو میم میں بدل کے غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ہنیئا بما. کلمت کنتم میں یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف التا ہے. تا حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہاں نون کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. آخر میں میم ساکن ہے، پھر حرف التا ہے. تا حروف الاظہار الشفوی میں سے ہے، تو ہم یہاں میم ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے.
کلمت تعملون میں یہاں حرف العین ہے اور اس پہ جزم ہے، لہذا ہم عین کو ظاہر کریں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین. کلمت انا میں یہاں نون کی تشدید کا دھیان رہے. کلمت کذالک میں یہاں حرف الدال ہے. دال کو ہم زبان کی سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. پھر جو کہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہوا. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت نجزی میں یہاں حرف الجیم ہے اور اس پہ جزم ہے، تو جیم کا حکم ہوا قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، لہذا ہم جیم کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. نجزی. کلمت المحسنین میں یہاں حرف الحاء کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے، جو کہ اس پہ جزم ہے، لہذا ہمیں حاء کو ظاہر کرنا ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. کلمت ویلن کے آخر میں لام پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الیا ہے کلمت یومئذ میں. یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ویل یومئذ. کلمت یومئذ کے آخر میں دال کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف اللام ہے کلمت للمکذبین میں. لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے، تو ہم یہ تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. یومئذ للمکذبین. کلمت للمکذبین میں یہاں حرف الدال کی تشدید کا دھیان رہے، 2 حرف کے برابر ہمیں دال کو پڑھنا ہے. آخر میں نون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہم نون کو ظاہر کریں گے. اب آپ سورۃ المرسلات کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین. ویل یومئذ للمکذبین. بے شک پرہیزگار سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں. جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو. ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وما توفیقی الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.